ایک آدمی کا اونٹ رات کو بہت زیادہ روتا تھا۔ وہ آدمی میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی حضور بندہ نواز میرا ایک اونٹ ہے جو رات کو بہت زیادہ روتا ہے، حضور آپ میرے اونٹ سے پوچھیں کہ آخر وہ کس وجہ سے روتا ہے۔ آقا آپ تو جانوروں کی بولیاں جاننے والے ہیں، آپ تو جانوروں کے دلوں کے حال جاننے والے ہیں، آقا آپ میرے اونٹ سے پوچھیں نا کیا اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے جس وجہ سے وہ روتا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا اونٹ کو میرے سامنے لے آ۔ مالک دوڑ کے گھر گیا، اونٹ کو میرے کریم نبی کے سامنے لے آ، میرے کریم نبی کی خدمت میں کھڑا کر دیا۔ میرے کریم نبی نے پوچھا اونٹ میاں تو کیوں روتا ہے، اور کیا تیرا مالک تیرے اوپر ظلم کرتا ہے؟ کہا نہیں جی ظلم بھی نہیں کرتا۔ کیا تیرا مالک تیرے اوپر زیادہ وزن ڈالتا ہے، کیا زیادہ بوجھ ڈالتا ہے؟ کہا نہیں جی یہ بھی نہیں کرتا۔ میرے کریم نبی نے پوچھا اونٹ کیا تیرا مالک تجھے چارہ نہیں ڈالتا؟ اونٹ نے کہا نہیں جی میرا مالک مجھے چارہ بھی ڈالتا۔ اچھا پانی نہیں پلاتا؟ نہیں جی پانی بھی پلاتا۔ پھر تو کس وجہ سے روتا ہے، کیا تجھے کوئی تکلیف ہے؟ کہا نہیں جی تکلیف بھی نہیں۔ اونٹ نے کہا آقا تکلیف بھی نہیں۔ میرے کریم نبی نے پوچھا میاں آخر تو کس وجہ سے روتا ہے، وجہ تو بتا۔ اب اس اونٹ نے جو وجہ بیان کی، جوانوں دل کے کانوں سے سنیے گا، اس اونٹ نے کہا آقا میرا مالک رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے۔ میرا یہ جو مالک ہے نا رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے، اور جب میں اپنے مالک کے بستر کے نیچے جہنم کی آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں چھم چھم برسنے لگ جاتی ہیں۔ میرا مالک رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے، اور جب میں مالک کے بستر کے نیچے جہنم کی آگ کو جلتا دیکھتا ہوں تو میرا دل روتا ہے۔ جب دل روتا ہے تو میری آنکھیں بھی چھم چھم برسنے لگ جاتی ہیں۔ میرے کریم نبی نے اس بے نمازی مالک کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا او اللہ کے نیک بندے نماز پڑھا کر، اگر نماز نہیں پڑھے گا تو یاد رکھنا قیامت کے دن تجھے فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر نماز نہیں پڑھے گا تو قیامت کے دن تجھے نمرود کے ساتھ اٹھایا جائے گا، قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میاں جس صف میں اللہ کے دشمن کھڑے ہوں گے، فرعون کھڑا ہوگا، نمرود کھڑا ہوگا، اور بھی بہت زیادہ دشمن کھڑے ہوں گے، تجھے بھی اسی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ میاں اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن تو نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے، تو رسولوں کے ساتھ اٹھایا جائے، اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے پیارے جس صف میں کھڑے ہوں تو بھی اسی صف میں کھڑا ہو، تو خدا را نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ نماز دین کا ستون ہے جوانوں، نماز میرے کریم نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس شخص کے اندر نماز ہے اس کے اندر سب کچھ ہے، جس کے اندر نماز نہیں ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا جو شخص 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک درمیان کے جتنے بھی گناہ ہیں، 8 دنوں کی نماز ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ جوانوں اگر تم بے حیائی سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم برائی سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم قتل و غارت سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم گنڈا گردی سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم شراب نوشی سے بچنا چاہتے ہو تو سنو میاں، بے حیائی کا علاج صرف نماز ہے، برائی کا علاج صرف نماز ہے، قتل و غارت کا علاج صرف نماز ہے، شراب نوشی کا علاج صرف نماز ہے۔ آئے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا لوگو نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ اگر کسی شخص کے دروازے کے سامنے نہر بہ رہی، دریا بہ رہا اور چشمے کا پانی بہ رہا، اگر یہ شخص روزانہ دن میں 5 ٹائم اس چشمے کے پانی سے نہائے تو تمہارا کیا خیال ہے اس کے جسم پر کوئی بھی میل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ عرض گزار ہوئے سونیا جو شخص دن میں 5 ٹائم چشمے کے پانی سے نہائے
اس کے جسم پر تو کوئی بھی میل باقی نہیں رہے گی۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ یہی مثال 5 ٹائم نماز کی، یہی مثال 5 وقت کی نماز کی۔ جو شخص 5 ٹائم نماز با جماعت